الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ہماری حدیث شریف کی 6 کتابیں ایسی ہیں جنہیں سیاہ ستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کی میدان محشر کے اندر صفیں قائم کریں گے اور ان کی تعداد 120 ہوگی۔ اب آپ حضرات خود اندازہ فرمائیں کہ پوری انسانیت اگر 120 صفوں میں آئیں تو وہ کتنی لمبی ہوں گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں اکیلے حضور کی امت کی ہوں گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کو جھنڈا دیا جائے گا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر حساب کتاب پیش کرے گی۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، ان تمام جھنڈوں میں بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تفصیل حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے پوچھ لینا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ آپ کو آپ کا رب قیامت کے دن اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا جبریل امین کے اس طرح کلائی پر رحمت عالم نے ہاتھ رکھا اور حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل آوا یرزینی ربی، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ سیدنا جبریل امین نے درخواست کی، یرضی کا ربو کا، آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، جبریل گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا اللہ میری امت کے آخری گناہ گار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے بالکل ابتدا میں درخواست کی
کہ حدیث شریف کی ہماری 6 کتابیں ایسی ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا نمبر ہے بخاری شریف کا، دوسرا نمبر ہے مسلم شریف کا۔ تو مسلم شریف میں ایک روایت ہے، وہ بہت لمبی، اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں بہت ساری لمبی روایتیں ہیں۔ مثلا ایک لمبی روایت ہے حضرت سیدنا نواس بن سمعان کی، اور وہ بڑی تختی کی مسلم شریف پر کئی صفحوں پر وہ حدیث شریف چلی گئی ہے، پھیل گئی ہے، اتنی طویل حدیثیں ہیں اس میں۔ تو ایک طویل حدیثوں میں سے ایک حدیث، اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث شریف میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام امتیں اپنے انبیاء کے دروازے پر جائیں گی، جا کر ان سے درخواست کریں گی کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور چل کر ہماری شفاعت کی سفارش فرما دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام عذر کر دیں گے کہ آج اللہ میاں کے سامنے دم مارنا ہمارے بس کی بات نہیں، تو یہ چل کر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام سے امتیں درخواست کریں گی کہ حضرت ہم فلاں فلاں کے دروازے پر گئے، انہوں نے معذرت کر دی، اب آپ سے درخواست ہے پہلی تو یہ کہ آپ عذر نہیں فرمائیں گے، اور دوسری درخواست یہ کہ چل کر اللہ رب العزت کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ رحمت عالم حدیث شریف میں کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام اس طرح اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، یہ کام میرے کرنے کا ہے، میں ہی کروں گا، یہ کام مجھی کو لائق ہے، مجھی سے ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمام امتوں کو لے کر رب کریم کے عرش کے سائے کے نیچے جاؤں گا۔ اب آپ حضرات خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت کے دن رحمت عالم کو کتنا منصب دیں گے کہ سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کی ساری مخلوق وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور ان سب کی قیادت کا اعزاز حضور کو بخشا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان سب کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور جاؤں گا، اور وہاں چل کر میں نے یہ درخواست نہیں کرنا کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر دے۔ فرمایا میں وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت کے حضور ایک لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور اس میں اتنی دعائیں کروں گا، اتنی دعائیں۔ خود اسی حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ اس سجدے میں نے رب سے کیا کیا مانگنا ہے۔ فرمایا میرا رب مجھے القاء کرتا جائے گا، مجھے پڑھاتا جائے گا، اور میں رب کی حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، اتنی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اتنی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اتنی اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کا وہ سارا غصہ محبت کے اندر بدل جائے گا، جلال جمال کے اندر بدل جائے گا۔ مجھے خود اللہ پاک پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سل تو ارفع راسک سل توتا، آپ سر مبارک اٹھائیں، اب آپ کے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے دینے کی دیر نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جس وقت اللہ پاک پروردگار عالم نے مانگنے کی اجازت دے دی، جس وقت میرے رب نے مجھے مانگنے کی اجازت دے دی، سبحان اللہ تو کہو زور سے،
فرمایا لوگوں جس وقت میرے رب نے مجھے مانگنے کی اجازت دے دی میں اس وقت تک مانگنے کی بس نہیں کروں گا جب تک کہ میری امت کے آخری فرد کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب تورات میں پڑھی تو اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی کہ اللہ مجھے بھی محمد عربی کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام کا امتی ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ رب العزت کے انبیاء اللہ رب العزت کے حضور درخواستیں، تمنائیں اور آرزوئیں کیا کرتے تھے بھائیوں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے بالکل قریب میں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جامع دمشق کے اندر اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان اس وقت مسلمانوں کے امیر ہوں گے، وہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان دیکھیں گے تو نماز میں تاخیر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر آگے ان کو ملیں گے اور ان سے کہیں گے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں، نماز پڑھا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نماز پڑھانے کی بجائے آگے بڑھ کر حضرت مہدی علیہ رضوان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہی مصلی پر کھڑا کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے فرمائیں گے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کا دین کا دم بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ میری پرہ پنچایت، میں آپ کا مسافر بھائی، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں کہ جنہیں اللہ رب العزت محمد عربی مل کے کہہ دو صلی اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے، جنہیں اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیں انہیں پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے نہیں؟ ایسا بولتے ہو بھائی؟ اگر نہیں اور سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولیں اور پوری توانائی کے ساتھ بولیں۔ یہی بولنا قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز قبولیت کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ اس کے صدقے میں حضور کا قرب بھی ملے گا، دیدار بھی ملے گا، شفاعت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو ضرورت نہیں۔ اسی کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے اور موضوع کا انتخاب کیا۔ میری 1945 کی پیدائش ہے، 1900 اور اس وقت 2020 میں بیٹھے ہیں۔ شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 75 سال عمر ہو گئی ہے، اور اگر قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 78 سال عمر ہو گئی ہے۔ جس وقت 1953 کی تحریک چلی تھی، مشکل کے ساتھ اس وقت میری عمر تھی 8 سال، اور میں دیہات کا رہنے والا
عملاً تو اس وقت اس میں شرکت کا موقع نہیں ملا۔ ہاں البتہ بعد میں سب سے اسی موضوع پر سب سے زیادہ تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ صرف توفیق نہیں بخشی، اس پر 1000 صفحوں کی کتابیں بھی لکھی ہے تو الحمدللہ۔ لیکن آج کی مجلس میں وہ اتنا طویل مضمون ہے، جیسے خود حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کو منظور ہے تو وعدہ رہا بیٹھیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ بس آج کی مجلس میں اتنا عرض کرنا تھا۔ ایک دفعہ میں پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب کا بھی، آپ حضرات، اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو نماز میں تاخیر کرنا پڑی، انتظار کرنا پڑا۔ بس وہ ایک امر ربی تھا کہ اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، معاف فرما دیں۔ اللہ آپ کو اس پر بھی اجر دیں گے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی۔ اللہ آپ کو بھی دنیا آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرت پیر صاحب دعا کر لیتے، دعا کرا دیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے دین بھی اچھا کر دے اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک وقت میں نبوت کا داعی اور مبلغ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ میں آخر اس خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیاں خوشگوار بنا۔ اے اللہ پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، بیماریوں سے نجات نصیب فرما، قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت اور حاجت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ سب کے کرم و خوشیوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا اللہ صاحب کی زندگی و صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی زندگی و صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اس نیک مرکز کو قیامت کی صبح تک قائم فرما۔ حضرت کے گھر بار جتنے بھی متوسلین اور جتنے بھی اے اللہ فتح ہیں سب کو یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اس پاکستان پہ رحم فرما، اس امن و امان کا گہوارہ بنا، دین کا مرکز بنا، سارے عالم اسلام پہ رحم فرما۔ ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں اور تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ اللہ کریم کسی ایک کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ وصلی یا الہی کل صحاب بحرمت سید الابرار صحیح وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔